الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ جو سین بن رہا ہے اور جو سین بننے کا ڈر ہے، دونوں طرف کا نظر آ جائے گا۔ رب کے مقابلے میں کھڑے فیصلہ کرنے والوں پر بھی نظر آ جائے گا، جو اوپر سے نیچے تک اپنے پن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں بھی ہم، وہاں بھی ہم، ہر جگہ ہم۔ رب ہی ہر جگہ ہے، باقی کوئی ہر جگہ نہیں ہے۔ سوتا عذاب پڑ گیا تو کس انداز کا پڑے گا؟ اگر انصاف کے ساتھ انسانیت نے انصاف کا ساتھ نہیں دیا تو پوری انسانیت اس بات کو جھیلے گی۔ ایک مثال اور بھی ملتی ہے سورہ اعراف کے اندر، جس وقت قوم یہود کو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو ہفتے کے دن شکار مت کرنا مچھلیوں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مچھلیاں کنارے آ جاتی ہیں۔ لیکن اس میں وہ تعلیمات دے کر کے چلے گئے۔ آنے والے دنوں کے اندر 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ تو وہ تھا جو خاموش بیٹھ گیا، ہم سب جیسے لوگوں کا، ہم تو نہیں کر رہے ہیں غلطی نہ بھائی، ہم تو نہیں کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے پیچھے پڑنے کی، خاموش بیٹھ گئے۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو چند لوگوں کا تھا، اس نے چھوڑا نہیں سمجھانا۔ تیسرا گروپ وہ تھا جس نے ہیلے اور بہانے کیے۔ ہیلے بہانے یہ کیے کہ ہم نبی کی تعلیمات کے خلاف نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی، جمعے کے دن یہ کیا کرتے کہ تالاب اور سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڈھے کھود دیتے تھے اور پانی آنے کا راستہ بنا دیتے۔ پانی آ کر کے بھرتا ان گڈھوں کے اندر اور مچھلیاں وہاں کنارے تک آتی، ان گڈھوں میں آ کر کے ذکر و اذکار میں مصروف ہوتی، اور اس کے بعد جب شام ہوتی، جب جانے کا ان کا وقت آتا تو صرف راستہ بند کر دیتے تھے، ہاتھ سے یا پیر سے یا جس ذریعے سے۔ مچھلیاں وہاں پھنس جاتی، اس دن شکار نہیں کرتے، اگلے دن شکار کر لیتے تھے۔ یہ دائی حضرات جو مٹھی بھرتے سمجھاتے، کہتے جی میاں جاؤ، ہم کہاں کر رہے ہیں، ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہو تم، ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہو کہ شکار کر رہے ہیں، کہاں شکار کر رہے ہیں ہم۔ ایک طبقہ وہ تھا جو چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، ارے بھائی چھوڑ دو، کہلے ان کے پیچھے پڑے، سمجھا دیا نا، حق ادا ہو گیا۔ تسلسل ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ سورہ اعراف میں تذکرہ ہے بندر اور خنزیر، قردۃ والخنازیر کا تذکرہ ہے۔ بندر اور خنزیر دونوں بنا دیے گئے، جو شکار کرتے تھے وہ بھی اور جو چپ بیٹھے تھے وہ بھی۔ یہ قرآن کے تذکرے کس طرف رہنمائی کرتے؟ حق اور انصاف کے خلاف اگر انسان بیٹھا رہ جائے، جو انسان بیٹھا رہ جائے گا اس کی حالت وہی ہو جاتی۔ ان تذکروں کے اندر یہ پوری عباسی حکومت جو آئندہ 7 اور 8 سیشنز کے اندر پیش کی جانی ہے، اس کا خاکہ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ عباسی خلافت اموی خلافت سے کیسے منتقل ہوئی، یہ تاریخ بھی ہم سب کے لیے بہت شرمندگی کا باعث بنتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب 750 کا زمانہ آیا، اس وقت عباسی حکومت عیش و عشرت میں مبتلا ہو کے کمزور ہوتی چلی گئی، اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اموی حکومت، کمزور ہوتی چلی گئی، اور اس کمزوری کا فائدہ عباسی حکومت نے اٹھایا۔ عباسی کون سا تذکرہ آگے آتا ہے، اور جب اس میں سے اسٹرانگ لیڈر صفاح پیدا ہوا، ابو عبداللہ صفاح، تو اس صفاح کی میننگ ہی مورخین نے یہ بتائی ہے، صفاح کا مطلب خون بہانے والا، کہ ٹائٹل ہی اس کا صفاح پڑ گیا۔ اتنے خون بہائے اس نے کہ اس کا لقب ہی صفاح پڑ گیا۔ ہر وہ شخص جو بنو امیہ کے خاندان کا تھا، بنو امیہ سے ہمدردی رکھتا تھا، بنو امیہ کے یہاں نوکری کرتا تھا، بنو امیہ کے چھتر چھایا یعنی زیر سایہ رہتا تھا، سب کو کاٹ ڈالا اس نے۔ نہ دودھ پیتے بچوں کو چھوڑا گیا، نہ عورتوں کو چھوڑا گیا، ایک ایک کر کے تحت تیغ کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی اٹھ نہ سکے۔ اسی میں سے عبد الرحمن نام کا شہزادہ 22 سال کا بھاگتا ہوا کسی طرح سے وہ اندلس پہنچا تھا، وہاں جا کر کے حکومت قائم ہوئی، جو 850 سال اندلس میں ایک حکومت قائم رہی، جس کا تذکرہ شروع کے دنوں میں آ چکا۔ ابو مسلم خراسانی اور صفاح، ان دونوں نے مل کر کے لاکھوں لوگوں کا خون بہایا، اور ان بنیادوں پر وہ حکومت کے تختے قائم ہوئے، تو انجام بھی تو وہی ہونا تھا۔ اور ہوا بھی ایسا تھا کہ جب خلافت راشدہ کے بعد سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی، اس وقت عالم اسلام کے تمام لوگوں کو سیدنا حضرت حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیعت کر لینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے جو قربانی دی جس کو ابو الجماع کہا جاتا ہے، اور پھر جب غلط رخ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اس غلط رخ میں یزید نے جب غلط رخ اختیار کیا تو یزید اور اس کی فوجوں نے بھی یہی کردار انجام دیا تھا۔ مسجد نبوی کی جو پامالی تھی، واقعہ حرہ جو مشہور ہے، جس کا تذکرہ پچھلے سال آیا، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر آگ و خون کا کھیل کھیلا گیا، کعبہ شریف کے اوپر جو پتھر برسائے گئے، سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوا سے ان کا خون کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو جس طرح سے مارا گیا، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ اس درمیان میں بزرگان دین، علماء کرام، ائمہ کرام، محدثین اعظام نے ماحول اور حالات کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب سیاسی معاملات کے اندر یہ دشواریاں ہوتی پیش آتی چلی گئی تو انہوں نے اپنا محاذ دین کی حفاظت اور دین کی تبلیغ میں لگا دیا، جس کی وجہ سے آج صحیح اور سچے دین کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں۔ یہی ہوا، حکومت بنو امیہ سے بنو عباس تک آئی تو خون کی بنیادوں پر ان کے پاس آئی۔ دور عروج کا عروج، عروس البلاد بغداد، اس وقت تک سن 700 عیسوی کے آغاز سے لے کر کے سن 711 اور 12 تک ہندوستان کے ساحل سرحدوں تک مسلمان پہنچ چکے تھے۔ طارق ابن زیاد وہاں پر جا چکے تھے، قتیبہ ابن مسلم جو ہیں قزاقستان اور ازبکستان سے اوپر سفر کر رہے تھے، موسیٰ ابن نصیر اور ان کے ساتھی حضرات اور عقبہ ابن نافع، یہ حضرات جنگلوں اور افریقہ کے علاقوں کے اجڑ قوموں کو، جاہل قوموں کو دامن اسلام میں داخل کر کے اسلام کا معاون محافظ بنا رہے تھے۔ یہ عروج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم اور ترویج علم کا زمانہ تیزی کے ساتھ جا رہا تھا کہ یورپ اس کی وجہ سے جاگنے کی کوششیں شروع کر چکا تھا۔ اور بغداد جس کی تعمیر ہوئی، خلیفہ منصور نے باقاعدہ اسے ڈیزائن کیا، گاؤں پہلے سے تھا لیکن باقاعدہ پلان کے ساتھ ڈیزائن کیا، خلیفہ منصور نے کیا، اور خلیفہ منصور نے ڈیزائن کرنے کے بعد بغداد ہارون رشید کے زمانے میں وہ بغداد بن گیا جن کی بنیادوں پر آپ الف لیلہ نام کی کہانیاں پڑھتے ہیں۔ الف و الف لیلہ اصل میں ہے، الف لیلہ کے نام سے مشہور ہے، اور کتنی کہانیاں اور کتنی کتابیں اور بن گئی، اور اس کتابوں کے اندر دیکھیں تو ہارون رشید کے زمانے کے بغداد کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، علی بابا کا تذکرہ ہو یا سندباد جہازی کا تذکرہ ہو یا اس قسم کی وہ دیومالا کہانیاں جس کے اندر پریاں اور جنات اور بھوتوں کا اور تذکرہ ہے، اور جس کو پڑھ پڑھ کر کے کافی ادب بھی پروان چڑھا اس کی وجہ سے۔ یہ وہی بغداد تھا جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تو زمانے میں کتنا ڈیولپڈ ایریا کوئی بنایا جا سکتا ہے۔ تذکرہ اور آگے آئے گا، لیکن اگر آپ اور شدید خواہش ہو تو تاریخ اسلام جلد سوم شاہ معین الدین ندوی کی کتاب کا مطالعہ کر لیں، اس میں اس انداز سے انہوں نے لکھا ہے کہ بغداد عالیشان کس انداز کا تھا، کہ بعض خصوصیات بغداد کی ایسی ہیں جو آج تک کاپی نہیں کی جا سکی اتنی ڈیولپڈ دنیا کے اندر بھی۔ اسی طرح سے خلفائے بنو عباس اہل اور اہل علم، نہ اہل اور ننگے اسلاف دونوں قسم کے تھے۔ آگے ایک لسٹ آتی ہے آپ کے سامنے، 34 یا 37 خلفاء نے وہاں پہ حکومت کی، جس میں سے بعض نے اپنی خاندانی خرابیوں کے باوجود اتنی اچھائیاں ان کے اندر تھی کہ انہوں نے علم اور علم سے جڑے ہوئے لوگوں کو اتنی آسانیاں دیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کے سامنے ایک طرف کرتبہ اور کرتبہ سے جڑے ہوئے سائنسسٹ، انجینئرز اور میڈیکل ایکسپرٹس تھے، تو دوسری طرف بغداد میں بھی اس سے زیادہ تھے۔ چند نام ادھر بتائے گئے، ابن رشد کے، ابن خلدون کے، قاسم زہراوی کے، تو بقیہ نام سارے بغداد کے تھے، جن کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، جن میں سے مخصوص چند کی اگلے آنے والی نشستوں میں جن کا تذکرہ ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید، المامون، منصور، اس قسم کے افراد کا تذکرہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ بھی ہیں جن کی وجہ سے بغداد 2 مرتبہ بری طرح سے تباہ ہوا، چنگیز خان کی فوجوں کے ہاتھ اور ہلاکو خان کی فوجوں کے ہاتھ۔ یہ تذکرہ بھی آنا ضروری ہے تاکہ کن وجوہات پہ آئی یہ تباہیاں ہوئی تھی، ان وجوہات کو پڑھا جائے تو لفظ کاش نکلتا ہے کہ یہ بھی کوئی وجہ تھی۔ کیا ہو گیا تھا مسلمانوں کے، یہ لفظ نکلتا ہے، کیا ہو گیا تھا مسلمانوں کو کہ وہاں پر محاذ آرائیاں ہو رہی ہیں اور یہاں شاہی خاندان کے نوجوان منچلے گھوڑ سواریاں اور گھوڑ دوڑ میں اپنی
अपनी बेटिंग लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, और शाह को मतलब ही नहीं, शाह उन अय्याम में भी घरों से लड़कियां तलाशवा रहा है कि कौन हूर परी मेरे लिए लायक होगी, और गद्दारियों पर नजर नहीं। अलकमी का तस्करा उसी वक्त आएगा। अलकमी नाम के शख्स ने क्या किरदार अंजाम दिया था कि उसने सिर्फ अपनी एक भड़ास निकालने के लिए 20 लाख लोगों को मरवाया। उसने तने तनहा शख्स जब शैतानी कुव्वतों पे आता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, तने तनहा शख्स जब खड़ा होता है तो गुलाम होने के बावजूद बैतुल मुक़द्दस को आजाद करा लेता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा। और तने तनहा शख्स जब सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, जब उससे हटता है तो अस्फल साफिलीन ऐसा बनता है कि तने तनहा करोड़ों और लाखों का कातिल बन जाता है। वजह बन जाती है ये, और हार टूट गया। बनु अब्बास का जवाल और खुद मुख्तार हुकूमतों का क़याम। बनु अब्बास का ज़माना जब तस्करा तफसील से आएगा तो आपके सामने 3 तरह के तस्करे आएंगे हुकूमतों के। एक तो वो ज़माना कि जिसमें बनु अब्बास का उरूज था, ताकत थी, और उन ताकतों को स्टेबल करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए कुछ अच्छे खुलफा मिल गए, जिन्होंने इल्म व अदब और खिदमतों के ज़रिए से बहुत आगे बढ़ाया अब्बासी हुकूमत को। खलीफा हारून रशीद का जुमला वो मशहूर है कि एक वक्त ऐसा आया कि बारिश की कमी हो गई, बारिश का लोग इंतजार करते थे। हारून अपने मुसाहिबीन के साथ बैठा हुआ है, बादल उठता है, सबकी नजरें बादल पर पड़ती हैं और ये उम्मीद होती है कि अब बारिश होगी, मगर बादल हवाओं के झोंके से जहां मर्जी थी रब की वहां की तरफ निकल पड़ता है। हारून नजर उठाता है और तारीखी जुमला कहता है, अमतरी है सो शिक्ति यातीनी खरा झुकी, ऐ बादल जहां मर्जी हो जाके बरस जाओ, जहां बरसोगे वहां का खराज और टैक्स मेरे ही पास आएगा। ये अजमत थी, ये शान और शौकत थी। जहां चाहो बरसो, वहां गल्ला पैदा होगा, टैक्स मेरे ही पास आएगा। अमतरी है सो शिक्ति यातीनी खरा झुकी, ये तारीखी जुमला है हारून रशीद का। हार टूटा, ये वो दौर है जिसमें ये उरूज दिखता है। तो एक दौर वो भी आएगा कि जब बड़ा जिस्म कमजोर होता है तो छोटे छोटे अज्साम खुद बन जाते। फितरत है, एक सितारा टूटता है, रेड जायंट बनने के बाद जब सुपरनोवा होता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसकी कशिश कमजोर पड़ती है, तो टूट करके छोटे छोटे अज्साम हजारों बन जाया करते। बड़ी हुकूमतें जब अदल व इंसाफ के साथ संभाल नहीं पाती, और ये काश मौजूदा वक्त में हुकूमत पर बैठे हुए लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि जुल्म और नाइंसाफी की बुनियाद पर जिन चीजों को रवा और नारवा रखा गया है, उन बुनियादों पर अगर उसे अदल इंसाफ की कशिश के साथ संभाला नहीं जा सका तो जुल्म और नाइंसाफी बिखराव पैदा करती है, और बिखराव के अंदर फिर मजबूत जिस्म बाकी नहीं रह जाता। इंसान नेचर से नहीं लड़ पाता है। कंट्रोलिंग पावर अल्लाह ताला ने दिलो दिमाग को दिया है। दिमाग को वो वजीर आजम बनाया जिसकी रगे एहसास दिल तक जाती है, वहां से यहां से पूरे जिस्म को कंट्रोल होता है। लेकिन अगर मोतदिल ग़िज़ा, मोतदिल जिस्मानी वर्जिश, मोतदिल कामों के साथ जिस्म के तमाम आज़ों को इससे जोड़ा ना जा सके और बराबर यहां से सिग्नल ना पहुंचे और कहीं का सिग्नल मफलूज हो जाए तो ये हाथ और जिस्म का हिस्सा कट करके किनारे हो जाता है, फिर कोई संभाल नहीं पाता। तो छोटे से मुल्क नहीं, बड़े मुल्क की बात होती। जब नाइंसाफी रवा रखी जाएगी तो पहला तो एक तबका टारगेट होगा, और जब बिल्ली के मुंह में खून लग जाता है तो बिल्ली फिर मुंह नहीं धोया करती दूध से। वो 7 सिस्टर्स मामले अलग लेकर के अलग हो जाएंगे। फिर आर्यंस ने द्राविडियंस के साथ जो किया था वो तारीख फिर से दोहरा दी जाएगी। फिर कोई और टारगेट होगा, फिर कोई और सही, फिर कोई और सही, फिर कोई और सही। हवस का पेट सिर्फ और सिर्फ आग और मिट्टियां ही भरा करती। तारीख ये बताती है, और काश ये हजरात को बात ये समझ में आ जाती, और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि समझ में आ जाए, और न समझ में आए तो अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है। जब जवाल का वक्त आया, इस जवाल के वक्त में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हुई। कभी बनु बोया कायम हुई, फातिमी हुकूमत कायम हुई, सल्जूकी हुकूमत कायम हुई। ये दूसरा दौर था। तीसरा दौर एक और आया, जिस दौर के अंदर बगदाद की हुकूमत, अब्बासी हुकूमत एक मरतबा और मजबूत होती है, लेकिन वो मजबूती खत्म होती है तो एक निहायत हलाकत आमेज और इंतहाई हलाकत आमेज
سچویشن پر ختم ہوتی ہے، اور ختم ہونے کے بعد عالم اسلام سے مسلمانوں کے دبدبے کا اور مسلمانوں کے عروج کے زوال کی آخری کیل ٹھوک دی جاتی، جس کے بعد آج تک اتحاد کے ساتھ مسلمان کھڑے نہیں ہو سکے۔ اس میں ایک اور دور نکل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شاہان کو دکھا بھی دیا کہ انہوں نے اپنی حکومت کے تحت ہزار لوگوں کو غلام بنایا، تو اللہ نے ایک دور وہ بھی دکھایا کہ غلاموں نے ان کو اوپر حکومت کی۔ دو جگہوں پہ غلاموں نے حکومت کی ہے، ایک تو مصر میں جس کو بزم مملوکیہ کہتے ہیں، اور دوسری ہندوستان میں جو غلاموں کا خاندان ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے، تذکرہ آگے آئے گا کہ دونوں کے جو فاؤنڈر ہیں دونوں کے ٹائٹل کے ساتھ ایبک لگا ہوا ہے۔ کچھ اچھے خاندان، کچھ اچھے بادشاہ ان میں سے بھی نکل کے یہاں بھی آئے اور مصر میں بھی نکل کر کے آئے۔ رکن الدین بیبرس وغیرہ کے نام بہت مشہور ہیں، یہ غلامان تھے۔ انہوں نے شاہی اختیار کی، مگر کٹ پتلی کی طرح سے ربر اسٹامپ پریزیڈنٹ عباسی لوگوں کو بٹھایا۔ 1258-50 سے لے کر کے 1517 تک یہ لوگ ربر اسٹامپ مہر کی حیثیت سے غلاموں کے تحت بیٹھے رہے۔ جو سن 750 سے لے کر سن 1258 تک عباسی حکومت کا دور چلتا رہا۔ خود مختار حکومتیں قائم ہوئی، اس میں سلجوقی حکومت بھی آئی، خوارزم شاہ کی بھی حکومت آئی، اور اس کا بھی تذکرہ خاص انداز سے ہوگا کہ چنگیز خان سے تباہی مول لینے والا خوارزم شاہی تھا، ہلاکو خان سے تباہی مولنے والا مستعصم تھا۔ یہ تذکرے بھی آئیں گے۔ باطل فرقے، صلیب و ہلال کی کشمکش، بیت المقدس کا جھگڑا وہیں سے شروع ہوا، اور اس انداز سے شروع ہوا کہ اس کے واپس لینے کی کاوشوں میں ایک قوم نے اپنے تقریباً 950 سال گزار دیے، اور 950 سال کی محنت کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ 950 سال تو ایک پانی بھی ٹپکایا جائے تو بڑی سے بڑی سل ٹوٹ کے جائے گی تو انسان ہے۔ قوم یہود نے 1187 کے بعد سے 1967 میں بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں لیا، وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ تذکرہ اس کے پہلے بھی پہلے سال آ چکا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، پھر سے اس کو اس انداز سے دہرانے کی کوشش کی جائے گی۔ جب مطلب پرستی، مذہب پرستی ہٹ کر کے مطلب پرستی ہو جاتی، قومیت پرستی ہو جاتی، خاندان پرستی ہو جاتی، تو اس پرستشوں میں نئے نئے مذاہب پیدا ہونے شروع ہو جاتے۔ انہی مذاہب میں سے کئی ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی تشریح اپنے منمانی شروع کر دی، اور ان منمانی تشریحات سے بہت نقصان ہوا۔ بہت مشہور خواجیز کا تذکرہ آ چکا ہے اس کے دوسرے سال میں، جس نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جس کے لوگوں نے معتزلہ، مرجئہ، جہمیہ، باطنی تحریک، اسی طرح سے کرامتہ، کیا طاقت ہو گئی تھی خلافت کے سامنے ان کرامتہ کی، ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ کرامتہ کی طاقت ایسی ہو گئی تھی کہ حجر اسود کو یہ اٹھا لے گئے تھے۔ حجر اسود تقریباً 2.5 سال تک ان کے پاس مصر میں رہا، اٹھا لے گئے تھے، بغیر حجر اسود کے حج ہوتا رہا، اور انہوں نے مار کے پھوڑنے کی کوشش بھی کی، آج تک وہ ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہے۔ حجر اسود تک اٹھا لے گئے تھے، اتنا زیادہ ان کا زور بڑھ چکا تھا، اور کیا نقصان اس سے ہوئے، اور اس کے مقابلے میں علم کلام نے کیسے جنم لیا، اور اس وقت جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و ادب کی دنیا اور اہل علم و دانش کو اس طرح اللہ نے پیدا فرمایا کہ یوں ہی بادشاہوں نے تو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی ان غازیوں نے اور ان بندوں نے نہیں چھوڑا، مقابلہ کر کر کے صاف اور سچا دین آج تک محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ عز الدین ابن سلام کا معاملہ ہو، احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کا معاملہ ہو، ابن تیمیہ کا معاملہ ہو، امام ابو حنیفہ کا معاملہ ہو، امام ابو یوسف کا معاملہ ہو، امام بخاری کا معاملہ، اور اس طرح کی اور ائمہ کرام کا معاملہ ہو، بعض نے شہادت قبول کر لی، زہر کھانا قبول کر لیا، قید و بند قبول کر لیا، مگر ان باطل فرقوں کے سامنے یہ ہٹے نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے اوپر جو کوڑے برسائے جاتے تھے، جس شدت سے کوڑے مارے جاتے تھے ان کو، کہ اگر وہ کوڑا مار دیا جاتا ہاتھی کے اوپر تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، مگر وہ اللہ کے مجاہد کوڑے کھا لیے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا فتنہ خلق قرآن کے عنوان پر کہ قرآن مخلوق ہے، جس کا زور زورہ ہو گیا تھا باطل فرقے کی وجہ سے، اور المامون نے قبول کر دیا تھا کچھ دنوں کے لیے اسے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور جب بکھراؤ ہوا،
جب مرکز ٹوٹتا ہے تو اس کا اثر کئی طرح کا ہوتا ہے. باطل فرقے بھی پیدا ہوئے، لیکن باطل فرقوں کے ساتھ ساتھ صلیب و ہلال کی کشمکش بھی شروع ہو گئی. صلیب و ہلال کی کشمکش کیا ہے؟ جس کو کروسیڈ وار کہتے ہیں، اور آج تک یورپ اس بات کو بھولا نہیں ہے کہ ان کے